वेलकम बैक। आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। कहा, पार्लियामेंट की जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। इसी मुतालिक बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद है। उमर, मुलाकात का हवाल बताइए। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी लाहौर में मौजूद हैं और आज वो मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के ऊपर पहुंचे। उनके साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ और पंजाब की गवर्नर सरदार सलीम हैदर भी हैं। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से आजम नजीर तारड़ और राना सनाउल्लाह और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक शरीक है। इस मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा है कि मुमकिन 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इसमें गुफ्तगू हुई है और मजमूई तौर पर जो सियासी सूरत हाल है और अदालती महाज के ऊपर होने वाली तब्दीलियां हैं उनको ज़ेर बहस लाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उमर। खबर दें आपको, दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाफिदी और मोहम्मद हसनैन की टीम में वापसी हुई है, जबकि 2 रोज़ा जिम्बाब्वे के लिए बाबर, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी का आराम दिया जाएगा। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में वनडे और T20, जिम्बाब्वे में सिर्फ वनडे मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। वनडे स्क्वाड में आमिर जमाल, इरफात मिनहास, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान खान, साइम अजूब शामिल, जबकि जादाद खान, सलमान अली आखा, कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम पहली बार T20 में डेब्यू करेंगे। वनडे स्क्वाड के 7 खिलाड़ी कल, जबकि बकिया खिलाड़ी 29 अक्टूबर को मेलबर्न रवाना होंगे। पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच जो है वो गैरी क्रिस्टन 28 अक्टूबर को मेलबर्न में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम 3 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। दौरे ऑस्ट्रेलिया 4 से 18 नवंबर तक जारी रहेगा। जिम्बाब्वे के शहर बुलावायो में मैचेस 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेले जाएंगे। व्हाइट बॉल कप्तान का ऐलान चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आपसे कुछ देर बात करेंगे। PCB ने कौमी क्रिकेट टीम के 25 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार, जबकि शाहीन आफरीदी, नसीम शाह की तनज़्ज़ुली हुई है। A कैटेगरी से B कैटेगरी में चले गए हैं। शान मसूद की B कैटेगरी कप्तानी से मशरूत है। PCB के मुताबिक C कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकील और सलमान अली आगा शामिल हैं। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान, न्याजी, हसीबुल्लाह खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को D कैटेगरी की ऑफर की गई है। इस बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में नाकाम रहे। इमामुल हक, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद और फहीम अशरफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप हो गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2024-25 के लिए कौमी खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। 25 खिलाड़ियों को इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, जबकि पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को मुआहदे की पेशकश की गई है। PCB के मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को A कैटेगरी में शामिल किया गया है, जबकि शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को B कैटेगरी में शामिल किया गया है। शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत है। C कैटेगरी की पेशकश जिन खिलाड़ियों को की गई है इनमें अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, साइम अयूब, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकील और सलमान अली आगा शामिल, जबकि नुमान अली की C कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। PCB की जानिब से आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान, न्याजी, हसीबुल्लाह खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को D कैटेगरी ऑफर की गई। PCB के मुताबिक इस बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। जिन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला इनमें मोहम्मद नवाज, सरफराज अहमद और अम्माद वसीम, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद और एहसानुल्लाह शामिल हैं। तैयब ताहिर, शाहनवाज धानी, मोहम्मद हारिस, जमान खान, अरशद इकबाल, हसन अली, उसामा, मीर फखर जमान, हसन अली, उसामा, मीर फखर जमान और इमामुल हक भी कॉन्ट्रैक्ट सके। इस बार 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 30 थी। फखर जमान को बाबर आजम के हक में बोलना महंगा पड़ गया। फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिए गए हैं। फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं, ना ही ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे में उनको शामिल किया गया। PCB ने फखर जमान को ड्रॉप करने का बहाना फिटनेस को करार दे दिया। इसी पर मजीद तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे नासिर। नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، فخر زمان کو سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے دورہ آسٹریلیا اور دورہ زمبابوے کے لیے T20 اور ون ڈے کے اندر، اس کے اندر بھی فخر زمان کا نام نہیں ہے۔ واضح ہے کہ کچھ روز پہلے فخر زمان نے بابر اعظم کے حق میں ٹویٹ کی تھی، کیونکہ بابر اعظم کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ سے ڈراپ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی بابر اعظم کے حق میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر جواب دیں۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے کنکشن میٹنگ کے اندر بھی فخر زمان نے پاکستان کرکٹ بورڈ پر کریٹیسائز کی تھی، تنقید کی تھی کہ کچھ لیگ کھیلنا چاہتے تھے، ان کو NOC نہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ سارے جو معاملات تھے اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان کے جو تھا وہ ناراضگی پہلے سے ہی چل رہی تھی۔ تو اب دیکھنے میں یہ نظر آیا ہے کہ فخر زمان پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر بطور اچھے ہٹر بھی نہیں، فخر زمان کو فٹنس کا بہانہ بنا کر ڈراپ کر دے گا۔ بہت شکریہ محمد علی ناصر۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اسرائیلی لابی سرگرم، ایسا محسوس ہوتا ہے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ گولڈ سمتھ کی یہ لابی چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے، بانی پی ٹی آئی کی جیل ملاقاتوں پر پابندی ختم ہوگی۔ جبکہ بشرا بی بی کو رہائی مل گئی، یہ تانے بانے اسی لابی سے ملتے ہیں۔ اسرائیلی لابی بانی پی ٹی آئی کو مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہے۔ ان کو الیکشن کے لیے اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ہوئی، فورن فنڈنگ کیس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ جو کہتے تھے ہماری حکومت کو سازش سے ہٹایا گیا، آج یہ حکومت کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو واضح ہے جناب کہ عمران خان کے لیے اسرائیلی لابی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور وہ جو اسرائیلی لابی جس میں گولڈ سمتھ فیملی کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے، وہ نہ صرف پوری دنیا میں خصوصی طور پر اس وقت امریکہ میں بھی گولڈ سمتھ لابی جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، اور ابھی بھی ریسنٹلی جو ایک سگنیچرز کچھ ان کے پارلیمنٹیرینز نے کی ہیں، کوئی ایک ریزولوشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے حق میں، تو یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ جی ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہمیں غیر ملکی مداخلت نامنظور، اور ایک سازش کے تحت بقول ان کے ان کو ہٹایا گیا۔ تو وہ جو سازش جس کا وہ ذکر کر رہے تھے اور جس آگے بڑے خبر دیں آپ کو، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر جن لیکون سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے پاکستان کے لیے بینک کی فراہم کردہ مدد کا اعتراف کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے بینک کی فراہم کردہ امداد کو سراہا۔ وزیر خزانہ نے فائنینسنگ بیس کو متنوع بنانے کے حوالے سے حکومت پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملاقات میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی جزوی کریڈٹ گارنٹی کے ساتھ ساتھ پانڈا بانڈ کے اجرا کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر جن لیکون سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے پاکستان کے لیے بینک کی فراہم کردہ مدد کا اعتراف کیا۔ وزیر خزانہ نے 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے بینک کی فراہم کردہ امداد کو سراہا۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر جن لیکون کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اس موقع پر کہتے ہیں ٹیکس کے لیے کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ محمد اورنگزیب بولے نان فائلر گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے، معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ نان فائلر گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے، ہم یہ اصطلاح ہی ختم کر رہے ہیں۔ نان فائلر سے متعلق ہمیں قانونی کور کی ضرورت ہے، لیکن ٹیکس کے لیے کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا امریکہ میں اسٹیک ہولڈرز سے ملاقاتیں مثبت رہی۔ اسٹیک ہولڈرز نے پاکستان میں مہنگائی میں کمی کو سراہا۔ تمام ریٹنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان درست معاشی سمت پر گامزن ہے۔ ورلڈ بینک پاکستان کو قرض نہیں گرانٹ دے گا۔ IMF کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی 40 سال کی حکومت رہی، کیوں معیشت ٹھیک نہیں کی؟ غلط قسم کے اعداد و شمار قوم کو بتاتے ہیں۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کے اعداد و شمار سے نہیں بلکہ گیس، بجلی بلوں اور کریانہ سٹور سے پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ جب بچے بیمار ہوں، علاج کے پیسے نہیں تو پھر پتہ چلتا ہے معیشت کیسی ہے۔ مزید کہا کشمیر جہاد کے ذریعے آزاد ہوگا، اگر مذاکرات سے مسئلہ حل ہوتا تو کب کا حل ہو جاتا۔ پاکستان میں ایسی پارٹیاں ہیں جو مودی سے دوستی کی باتیں کرتی ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں کشمیریوں کی آزادی کے بغیر بھارت سے پنکھیں بڑھائے جائیں۔ معیشت کس نے خراب کی ہے؟ جس 40 سال سے مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے پنجاب پہ اور پاکستان میں آگے پیچھے کر کے کرتے رہتے ہیں، ان 40 سال میں آپ نے کیوں معیشت خراب کر کے دی ہے ہمیں؟ یہ غلط قسم کے اعداد و شمار ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ وزیر خزانہ ان کے اعداد و شمار سے نہیں پتہ چلتی۔
ملک کی معیشت اور مہنگائی کا حال کریانہ اسٹور پہ پتہ چلتا ہے، بجلی کے بل میں پتہ چلتا ہے، گیس کے بل میں پتہ چلتا ہے. جب بچے بیمار ہوں، گھر والے بیمار ہوں اور آپ کے پاس علاج کے پیسے نہ ہوں تو پتہ چلتا ہے ملک کی معیشت کیا ہے. جتنا کشمیر ملا ہے یہ بھی جہاد کے نتیجے میں، اور جب بھی یہ آزاد ہوگا جہاد سے ہی آزاد ہوگا. مذاکرات سے اگر یہ مسئلہ حل ہو رہا ہوتا تو مذاکرات کے تو پتہ نہیں کتنے دور ہوئے ہیں. اگر پاکستان میں ایسے لوگ، ایسی پارٹیاں موجود ہیں جو کشمیریوں کی قربانی کو ایک طرف رکھ کے مودی سے دوستی کی باتیں کرتے ہیں تو پاکستانی قوم انہیں نشان عبرت بنا دے گی انشاءاللہ. ابھی میاں صاحب نے فرمایا تھا، بڑے میاں صاحب نے، کہ میں تو جو ہوں مودی سے دوستی کا خواہاں ہوں، چاہتا ہوں کہ وہ آتے ملاقات ہوتی. ہم تو جو ہے وہ بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں. جنت نظیر وادی پر غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں. وزارت امور کشمیر کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا. ریلی میں وفاقی وزیر امور کشمیر، امیر مقام چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون، رکن کشمیر کمیٹی سردار محمد یوسف، مشال ملک اور رکن قومی اسمبلی انجم وکیل سمیت کشمیریوں اور ہر مکتبہ فکر کے افراد نے شرکت کی ہے. احتجاجی ریلی کے شرکاء نے دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک مارچ کیا. ریلی کے شرکاء نے کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے، پلاکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے. ریلی کی قیادت وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کی. ریلی میں چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون، ممبر کشمیر کمیٹی سردار محمد یوسف، مشال ملک اور رکن قومی اسمبلی انجم عقیل بھی شریک ہوئے. وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام کا ڈی چوک یوم سیاہ کشمیر ریلی سے خطاب میں کہنا تھا کہ آج کا دن تمام پاکستانیوں کو یاد ہے جب بھارت نے غیر آئینی قدم اٹھایا. کشمیر میں لاکھوں کشمیری شہید ہو گئے، ہزاروں گھر مسمار ہوئے. اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کشمیر اور فلسطین میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے. ہماری وہی موقف پاکستان کی کہ ہم اپنا ہر لحاظ سے اخلاقی، سیاسی، ہر قسم کی حمایت مقبوضہ جموں کشمیر کے بہنوں بھائیوں کے ساتھ جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ڈپٹی کنوینر فاروق رحمانی کا ریلی سے خطاب میں کہنا تھا کشمیر میں جس قتل عام کی بنیاد رکھی گئی عالمی اداروں نے بھی مذمت کی اور کہا انڈیا کن قوانین کے تحت کشمیر میں ہے. وہاں پر آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ ہے اور دوسرے بہت سارے قوانین ہیں جن کی بنیاد پر وہ کشمیر میں حکمرانی کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ میں کشمیر میں الیکشن بھی کر رہا ہوں. مشال ملک نے کہا کہ ایک نہتی قوم بھارتی تسلط کا 77 سال سے مقابلہ کر رہی ہے. جے شنکر کس منہ سے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. بھارتی قبضے کے بعد ایک لمحہ، ایک سیکنڈ نہیں گزرا جب کشمیریوں نے قربانی نہ دی ہو. اللہ کرے ہمارے لاکھوں شہداء کی قربانیاں رنگ لائیں اور ہمیں یوم سیاہ نہ منانا پڑے. اللہ کرے کہ ایک دن آئے کہ یہ جو بلیک یوم سیاہ ہے یہ یوم فتح میں تبدیل ہو. لاکھوں شہداء کی قربانیاں ہیں، ایسی تحریکیں کبھی بھی نہیں مٹ سکتی ہیں جہاں اتنی عظیم قربانیاں، جہاں ہر کشمیری جو ہے وہ اپنی جان کے نذرانے دے رہا ہے. احتجاجی ریلی کا مقصد کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا اور بھارتی حکومت کی جانب سے جاری مظالم کی مذمت کرنا ہے. ریلی میں سویٹ ہوم کے بچوں نے خصوصی شرکت کی اور فوجی یونیفارم میں پریڈ بھی کی.